کہ اب یہ جو obviously کل ہیئرنگ ہونے جا رہی ہے جو سو موٹو ایکشن لیا ہے، لیکن اس میں کم از کم میں نہیں سمجھ پا رہا کہ جو پاکستان تحریک انصاف ہے جس نے اس معاملے کو اٹھا لیا ہے، جس پہ بحث ہو سکتی ہے کہ ان کو ایسا کرنا چاہیے تھا یا نہیں کرنا چاہیے تھا، بہرحال اب وہاں سے متضاد مجھے چیزیں سننے کو آ رہی ہیں۔ مثال کے طور پر جو پاکستان تحریک انصاف کے جو ترجمان ہیں آفیشل، انہوں نے کل یہ بیان دیا کہ جی چیف جسٹس صاحب کو استعفیٰ دے دینا چاہیے۔ اب وہ ترجمان ہیں آفیشل پارٹی کے، لیکن حامد خان صاحب نے کہا کہ سیاسی جماعتوں کو اس معاملے میں انوالوڈ نہیں ہونا چاہیے، یہ معاملہ صرف بینچ اور بار کے درمیان ہونا چاہیے۔ ان دونوں میں سے کون درست ہے؟ دونوں ایک ہی جماعت سے تعلق رکھتے ہیں؟ ہاں، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خیر میں تو نہیں بتا سکتا کون درست ہے، لیکن جو جہاں تک ہوتا ہے جو آفیشل ترجمان ہوتا ہے تو نیچرلی وہ پارٹی لائن فالو کر رہے ہوتے ہیں۔ حامد خان صاحب ٹھیک ہے پی ٹی آئی کے ہیں، لیکن پروفیشنل گروپ کے ہیڈ بھی ہیں اور ایک سینئر بہت معتبر اور سینئر کاؤنسل بھی ہیں۔ ان کی اپنی ایک پرسنل رائے ہو سکتی ہے، کیونکہ وہ عدالت میں پیش ہوتے ہیں، عدالت کے بہت بڑے وکیل ہیں، تو ان کی رائے ان کی وہ پرسنل رائے ہوگی، لیکن آفیشیل رائے تو ان کی اسپوکس مین کی ہوگی نا۔ تو یہ میں نہیں سمجھتا کوئی تصاد ہے، لیکن کیونکہ دیکھیں حامد خان صاحب بسائڈ سینیٹر، اب تو الیکٹ ہو گئے وہ سینیٹر پی ٹی آئی کے، تو وہ اپنا ایک پرسنل ویو دے سکتے ہیں ایز اے لائر، ایز اے سینئر لائر، ایز اے سینئر آفیسر آف دا کورٹ۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ آپ اس میں میں نہیں سمجھتا کوئی تضاد اس طرح کا ہے، لیکن آفیشیل پارٹی لائن ان کی اسپوکس مین دیں گے، حامد خان صاحب اپنی بات کریں گے اپنے ایز اے وکیل۔ عابد زبیر صاحب آپ کی کیا رائے ہے؟ یعنی اگر یہ ترجمان پی ٹی آئی کہہ رہے ہیں کہ جی چیف جسٹس صاحب کو اس معاملے پہ استعفیٰ دے دینا چاہیے، آپ کی کیا رائے ہے اس میں؟ دیکھیے میری رائے استعفوں سے کچھ نہیں ہوتا، فار دا سمپل ریزن آپ دیکھیے پچھلے ہر زمانے میں جو بھی چیف جسٹس ہوتا ہے کوئی نہ کوئی جس کو اس سے شکایت ہوتی ہے، اور ہمیشہ ڈیمانڈ یہی آتی ہے کہ جی وہ استعفیٰ دے دیں۔ ابھی تو لوگ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ اسلام آباد کے چیف جسٹس صاحب کو بھی استعفیٰ دے دینا چاہیے، کیونکہ 6 ججوں نے تو ان کے خلاف چیزیں لکھی ہیں، تو وہ ایک الگ ایشو ہے۔ لیکن دیکھیے پوائنٹ ہے کہ دیکھیے ایک جو اگریو پارٹی ہوتا ہے وہ ہمیشہ کہتا ہے کہ جی میرے ساتھ ناانصافی ہوئی اور یہ انصاف کی کرسی پہ بیٹھ کے ہمیں انصاف نہیں دے رہے، اس لیے استعفیٰ دے دیں۔ لیکن دیکھیے اگر آپ کو ان سے کوئی شکایت ہے یا کوئی ہے تو ایک طریقہ کار مرتب ہے آئین کے اندر، وہ ہے آرٹیکل 209۔ آپ سمجھتے ہیں کہ انہوں نے انصاف نہیں کیا یا کوئی مس کانڈکٹ کیا ہے کسی جج نے، تو اس کا ایک طریقہ کار دیا ہوا ہے، آپ اسے اڈاپٹ کر لیں۔ آپ کے کہنے سے استعفیٰ دینے تو نہیں ہوتا، انلیس وہ جج صاحب خود دے دیتے، جیسے آپ نے ریسنٹلی دیکھا جسٹس اعجاز الاحسن صاحب نے استعفیٰ دیا، اور پھر ایک لاہور کے بڑے اچھے اور سینئر جج تھے شاہد جمیل خان صاحب، انہوں نے استعفیٰ دے دیا۔ تو یہ چیزیں ہوتی رہتی ہیں، لیکن میں نہیں سمجھتا کہ ہوتا، نیچرلی لوگوں کو شکایت ہوتی ہے کیونکہ ایک کے حق میں فیصلہ ہوتا ہے کہ نہیں، لیکن باعث نہیں ہونا چاہیے۔ یعنی آپ انصاف کی کرسی پہ بیٹھ کے آپ کو انصاف کرنا چاہیے، اور انصاف صرف کرنا نہیں چاہیے، نظر بھی آنا چاہیے۔ جی ٹھیک، یہ جو معاملہ ہوا ہے سو موٹو کا، اب اس میں جو پریڈ ہو رہا تھا کہ کمیشن نہیں ہونا چاہیے، ایگزیکٹو کو اس میں انوالو نہیں ہونا چاہیے، وہ سارا معاملہ تو فارغ ہو گیا۔ اب سو موٹو نوٹس لے لیا ہے، عدلیہ خود اس معاملے کو لے کر چل رہی ہے۔ اس سے جو وکلا تنظیموں کے جو اعتراضات تھے، اب آپ کے خیال میں وہ مکمل ختم ہو گئے؟ کیونکہ میں تو اب تو یہ مطالبہ بھی آ رہا ہے کہ نہیں جی 7 ممبر بینچ کیوں، آپ فل کورٹ کیوں نہیں بناتے، وغیرہ وغیرہ۔ لیکن بائی اینڈ لارج عابد زبیری صاحب، یہ جو سٹیپ سو موٹو کا ایکشن ہوا ہے، یو تھنک موسٹ آف دی گریونسز آف دا لیگل کمیونٹی ہیو بین ایڈریسڈ؟ نہیں، بالکل نہیں۔ دیکھیے لیگل کمیونٹی جو ہے، وکلا کی تنظیموں کی جو ڈیمانڈ یہ نہیں ہے صرف کہ جی بینچ کی کمپوزیشن کیا ہونی چاہیے، ہم خیال بینچ کا امپریشن نہیں آنا چاہیے، یا فل کورٹ ہونا چاہیے یا نہیں ہونا چاہیے۔ ان کا یہ ہے کہ جو ہوا ہے ججوں کے ساتھ، اور جو ججوں کے ساتھ پورے ملک میں ہو رہا ہے، جو ڈسٹرکٹ جوڈیشری کے ججوں کے ساتھ یہ انٹیلیجنس ایجنسی یا ایگزیکٹو اثر انداز ہونے کی کوشش کر رہا ہے، اور ان پہ تشدد کیا جا رہا ہے، اور ان کے گھر والوں کو دھمکایا جا رہا ہے، یہ چیز جب تک اس بات کا ازالہ نہیں ہوگا وکلا آرام سے نہیں بیٹھیں، کیونکہ ہم لوگ آئین اور قانون کی پاسداری کے لیے ساتھ ہیں۔ ہم آزاد عدلیہ میں یقین رکھتے ہیں، کہ ہمارا مقصد آزاد عدلیہ میں پورا ملک یقین رکھتا ہے کہ اگر عدلیہ آزاد نہیں ہوگی تو پھر اس کے لیے اس حوالے سے پھر یہ سو موٹو
सुमोटो ठीक हुआ है ना, फिर तो इट्स अ स्टेप इन द। लेकिन सुमोटो बिल्कुल सही हुआ, लेकिन पॉइंट इज दैट कि डिमांड यही है कि बाकी जो जजेस मुख्तलिफ सर्किट्स में बैठे हुए हैं इस वक्त, इस्लामाबाद में इस वक्त 7 सिर्फ जज अवेलेबल हैं। ऑनरेबल चीफ जस्टिस से दरखास्त होगी, लोग एप्लीकेशन दे रहे हैं, हमारी भी एक एप्लीकेशन आ रही है कि उसके अंदर हम इस्तदा यही करेंगे, नेचुरली सवाबदीद उन्हीं की होती है, इस्तदा ये होगी कि आप फुल कोर्ट बिठाएं। ये मामला इतना संजीदा है, इतना संगीन है कि इसको आप पूरे कोर्ट को बिठा के पाकिस्तान के सारे टॉप जजेस बैठ के इसका फैसला करें। और ये जजों का मामला है, ये जुडिशरी का जुडिशल अपना मामला है, और चीफ जस्टिस तो सारे हेड ऑफ द जुडिशरी होते हैं, तो उनके ऊपर एक ज्यादा जिम्मेदारी होती है। तो आप भी हामिद खान साहब से अग्री करेंगे कि सियासी जमातों को इन्वॉल्व नहीं होना चाहिए इसमें? वो अगर इन्वॉल्व होती हैं तो फिर ये मामला पॉलिटिसाइज हो जाएगा और उससे नुकसान होगा। नहीं, देखिए आप, मैं तो नहीं समझता कि पॉलिटिकल पार्टीज को या सियासी जमातों को इससे अलग कर सकते हैं, क्योंकि आप देखिए अगर उनके हक में जारी होती है वो तारीफ करते हैं, अगर उनके खिलाफ होगी तो फौरन वो बुराइयां शुरू। आप देखें 6 जजों पे किस तरह से तनकीद की जा रही है और कहां से तनकीद हो रही है, आपको भी मालूम है कि एग्जेक्टिव, उन्होंने इल्जाम एग्जेक्टिव पे लगाया है। जो मई में एग्जेक्टिव था वही एग्जैक्टली वही आज वही लोग उन्हीं पोजीशनों पे बैठे हैं जो मई में इनके साथ ही कर रहे थे। ठीक है आबिद ज़ुबैरी साहब, जी आबिद ज़ुबैरी साहब बहुत शुक्रिया, आप ज्वाइन करे थे। फात साहब हमें वाइंड अप की तरफ जाना है, लेकिन ये फुल कोर्ट वाला एक बड़ा अहम नुक्ता है, क्योंकि पहले भी बंदयाल कोर्ट में भी ये बाद में जो कुछ केसेस टेकअप हुए थे उसमें एक बड़ा क्लियर नजरिया था कि फुल कोर्ट बनना चाहिए अहम मामलात के ऊपर। बिल्कुल, और मेरे ख्याल में देखिए अभी तो ये 7 मेंबर बेंच है, हो सकता है कल को फुल कोर्ट भी हो जाए। मेरे ख्याल में इस वक्त बेंच की कॉम्पोजिशन पे अगर उंगलियां उठाई जाएंगी तो काउंटर प्रोडक्टिव होगा। कल की हियरिंग इंपॉर्टेंट है, उसके बाद बड़ा क्लियर हो जाएगा कि ओवरऑल डायरेक्शन क्या है।